پاکستان یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جس طرح کے تمام دوست احباب جانتے ہیں کہ سب رنگ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس پاکستان کے لیے، اس معاشرے کے لیے جو لوگ بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان اداروں کے، ان شخصیات کے تعارف ہمارے منشور کا حصہ ہے۔ آج میں ڈسکا میں موجود ہوں ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جناب عدنان راٹھور صاحب کے ساتھ، اور یقیناً یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پوری تحصیل کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا آفیسر عطا کیا ہے کہ جو دن رات ویلفیئر کے لیے اور ان تنظیموں کے لیے جو کہ عوام کے لیے کام کر رہی ہیں، دن رات کوشاں ہیں۔ تو آئیے آج آپ ان کی گفتگو سنیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاء اللہ؟ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ نعمتیں ہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کب تعینات ہوئے ڈسکا میں؟ میری ویسے تو محکمہ سوشل ویلفیئر میں جو سروس ہے اس کو تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں یہ مئی میں، اور میں جو میری ادھر پوسٹنگ تھی وہ سن 2018 مئی 21 مئی کو میں آیا تھا، تو آج میرے خیال سے یہ کوئی 2 دن اوپر ہوئے ہیں، تو 4 سال ہو گئے مجھے ادھر ڈسکا کے اندر محکمہ سوشل ویلفیئر کے اندر سرو کرتے ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس تحصیل کو آپ نے کیسا پایا ویلفیئر کے حوالے سے؟ دیکھیں، ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کا نام رورل کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ڈسکا ہے، اور ایک دیہی تحصیل ہونے کے ناطے اب میں یہ جب دیکھتا ہوں ڈسکا کے شہر کے جو لوگ ہیں وہ انتہائی اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل سے نوازا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مردم خیز شخصیات پیدا کی ہیں کہ جو اس کی جو چیریٹی کی ضروریات ہیں یا جہاں کی جو ویلفیئر کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ماشاء اللہ ہمارے ہاں بابا جی مکی مدنی کا ایک نام ہے جنہوں نے یہاں کے لاکھوں لوگوں کو مختلف مدات کے اندر، خواہ وہ ادویات ہوں، خواہ حج و عمرے کی سعادتیں ہوں، خواہ دینی خدمات ہوں، خواہ مدرسوں کی تعمیر و ترقی ہو، سکولوں کی تعمیر و ترقی ہو، تو انہوں نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ڈسکا میں مختلف شعبہ جات کے اندر نان گورنمنٹل سیکٹر کے اندر کوئی 26 تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحصیل کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، وسائل سے بھی نوازا ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں اس کو اپنی ضروریات کی جگہ کے اوپر یا اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خرچ بھی بہت کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا جو محکمہ ہے زیادہ تر جو کہ ان کا تعلق ان رجسٹرڈ تنظیموں سے ہوتا ہے جو کہ ویلفیئر کا کام کر رہی ہیں، یہاں پہ آپ نے اپنے دفتر میں بھی کوئی خواتین کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے اسکل ٹریننگ کا کوئی پروگرام بنایا ہے اور ڈپلومے وغیرہ دے رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیں، اور والدین کو بھی آپ اگر اس پروگرام کی وساطت سے کچھ بتانا چاہیں تو، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، اس حوالے سے بتائیں کون کون سے پروگرام کروا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور وہ میں اس لیے اس کو اہم کہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی بات میں نے عرض کی کہ یہ ایک دیہی ترقی کا سینٹر ہے، اور دیہی ترقی کے تب تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک آپ خواتین کو اس ترقی کے عمل کے اندر شامل نہیں کرتے۔ ہمارے ملک کی آبادی کا 50% سے زیادہ جو پرپورشن ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ویمن امپاورمنٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ کافی کم ہے، اور جب میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ کسی نہ کسی اسکل کو سیکھیں، کسی نہ کسی فن کو سیکھیں۔ بہت سارے سرویز اس معاملے پہ ہو چکے ہیں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی خاتون جو کہ مالی طور پر مستحکم ہو، پڑھی لکھی ہو، اور کوئی فن یا ہنر جانتی ہو یا کوئی کاروبار کرتی ہو، اس کے اوپر معاشرتی تشدد، ڈومیسٹک وائلنس اور استحصال کے جو مواقع ہیں وہ کم ہوتے ہیں بنسبت ایسی عورت کے کہ جو ایک ولنریبل سٹیٹس کے اندر ہو، جس کے ہاں جو ہے جس کے مالی معاملات مخدوش ہوں۔ اور خدا نخواستہ ہمارے پاس یہاں پہ بہت ساری خواتین ایسی آتی ہیں جن کے خاوند ان کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ ان 2 بچوں کو لے کر جب واپس میکے آتی ہیں تو ان کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، کوئی تعلیم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزاریں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس ادارے کا مقصد جو ہے، جو کہ ہم نے یہاں پہ خواتین کی ترقی کے لیے بنایا ہے، وہ ہے ویمن امپاورمنٹ۔ تو ایسی خواتین
جو ہماری بہنیں ہیں، اور خواہ وہ کسی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، پڑھنے لکھنے والی ہیں یا وہ ہاؤس وائف ہیں، ان کو ہم یہاں پہ اسکل سکھاتے ہیں. اس اسکل میں ہم ان کو بیوٹیشن کا کورس سکھاتے ہیں، سلائی کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں، امبرائڈری سکھاتے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم یہاں پہ ہم ان کو دیتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک اسکل آ جاتی ہے تو وہ اپنے خاوند کا، اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایسی خواتین کہ جن کی انکم جن کے گھروں پہ بہت کم تھی، یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے ایک خاص فن کے اندر انہوں نے مہارت حاصل کی، اور مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنے وہ گھروں پہ جا کے انہوں نے وہ سلائی کا کام ہے، یہ بیوٹیشن کا کام ہے، وہ انہوں نے شروع کیا، اور ان کو اچھی خاصی انکم آنی شروع ہو گئی، اور ان کی زندگی جو ہے وہ یکسر بدل گئی. تو بیسیکلی ہم یہاں اپنے سینٹر کے اندر اپنی ان بہنوں کو بڑے ہی ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کے اندر، یہاں پہ 2-3 ٹریڈز جو میں نے پہلے عرض کی، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر کے اندر، امبرائڈری کے اندر، اسٹیچنگ کے اندر اور بیوٹیشن کے اندر ان کو ہم اسکل دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں سے جائیں اور اپنی اسٹرینتھ کو بروئے کار لاتے ہوئے، بجائے اس کے کہ کرائسس کی صورت میں کسی قسمہ پرسی کی زندگی گزاریں، وہ سیلف سفیشینٹ ہوں اور ایک اعتماد اور ایک خود مختاری کی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں. بہت شکریہ سر. اچھا یہ بتائیں، یقیناً ناظرین، جب کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بیٹی ٹریننگ حاصل کرتی ہے، اس کو یہاں سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. وہ صرف ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا بلکہ خودداری کا سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے اور خود اعتمادی کا سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے. اور خواتین مضبوط ہوں گی تو ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ سر یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ کچھ بیٹیاں یہاں پہ داخل ہونا چاہیں یا آپ کے پاس آنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا ہی سمپل فارمولہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کلاسز کے اوقات ہیں وہ مارننگ کے اندر ہوتے ہیں، 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہ کلاسز ہوتی ہیں، اور اسی دوران وہ یہاں پہ تشریف لائیں. اور ہفتے کے 6 دن جو ہے یہ کلاسز ہوتی ہیں، اور وہ کسی بھی وقت یہاں پہ آ کے ہمارے داخلہ سینٹر کے اندر یہاں کلرک سے رابطہ کر لیں. بڑی نامنل سی فیس ہے، کوئی 300 سے لے کے 400 روپے تک ہم فیس لیتے ہیں. وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ قائم رہے، اور جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں آپ کے سلائی کے لحاظ سے یا آپ کی جو ضروریات ہیں بیوٹی پارلر کے حوالے سے، جو چھوٹے موٹے انسٹرومنٹ آپ کے استعمال میں آتے ہیں، ان کو ہم پورا کر سکیں. تو یہ بالکل ایک سیلف ہیلپ پہ مبنی ایک ادارہ ہے، اور اس میں آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ہم یہاں پہ آپ کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گے، مینولز پرووائڈ کریں گے، مواقع پرووائڈ کریں گے جہاں پہ آپ اپنی کیپیسٹیز کو انہینس کر سکیں. اور ایک بڑی مارجنل سی فیس ہے، میرے خیال سے ہر بندے کی کیپیسٹی کے اندر ہے. اور ہاں ایک بات میں یہاں پہ قابل ذکر ہے کہ جیسے خلق محمدی فاؤنڈیشن ہے، اس طرح اور ہماری تنظیمات بھی ہیں، وہ ایسی جو ڈیزرونگ بچیاں ہیں جن کے پاس دینے کو واقعی کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کو ہم فری آف کاسٹ بھی کر دیتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دیئر سرکمسٹانسز. تو بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو ایک خود مختار زندگی فراہم کرنا، اس کو اصول. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ عدنان راٹھور صاحب. یقیناً آپ جیسے افیسر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ کام کرنے والوں تو یہ پورا تحصیل ڈسکا آپ کا دستے بازو ہے. اور انشاءاللہ جو لوگ سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو بیٹیوں کو بھیجنا ہوتا ہے، پیسے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، تو آپ نے تو مشکلیں آسان کر دی. میں اس پروگرام کی وساطت سے ان تمام والدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن کی بیٹیاں اسکل سیکھنا چاہتی ہیں، گورنمنٹ ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، اور جب ان جیسے شخصیات یہاں پہ موجود ہو جو اپنی بیٹیاں سمجھ کے مکمل ان کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہوں، تو یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. جی بہت شکریہ. ہم بولے آپ کی زبان، سب رنگ پاکستان.